صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نور مسجد میں میری امامت تھی اور مرحوم یوسف میمن مشہور نعت خواں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے اور ایک دعوت نامہ دیا مجھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ تو اس میں کچھ لکھا تھا کہ فلاں دن وہ شام کو میرے گھر پر وہ دعوت اسلامی کے سلسلے میں اور یہ علامہ ارشد القادری اور سب آئیں گے اور کچھ ہے مطلب میٹنگ اجلاس۔ میں وہاں پہنچ گیا، کچھ میرے ساتھ اور بھی دوست تھے میرے، تو وہاں دعوت اسلامی کے تعلق سے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور علماء نے بھی کچھ تجاویز دی، اس میں مشورے ہوئے۔ اس میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نورانی میاں قبلہ مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری صاحب، ان کی تنظیمی سوچ مدینہ مدینہ۔ اچھا، پھر یہ کہ ان کا جو درد تھا نا، اسلام کا درد، یہ اس نے بھی متاثر کیا۔ مسلک اہل سنت کا درد ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا، اور دور دور تک کوئی سیاست جو ہوتی ہے نا، اس کا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ یعنی یہ چاہتے تھے کہ خالص سیاست سے دور ہٹ کر کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے کہ جس میں لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو، نمازیں پڑھیں، سنتوں کا دور دورہ ہو، اس طرح کے، یعنی کہ یہ لب لباب تھا اس کا۔ خیر اجلاس ہوا اور دیر تک ہوتا رہا۔ اس میں غزالی دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور تقریباً علماء جو تھے مشہور اور دیگر عمائدین اہل سنت کے، تو یہ تقریباً اس میں ایک تعداد تھی جو موجود تھی۔ پھر یہ اجلاس ختم ہو گیا اور کوئی خاص نتیجہ سامنے آیا نہیں۔ پھر جب میں 2 ذی قعدۃ الحرام دارالعلوم امجدیہ میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں گیا تھا، تو وہاں مجھے مولانا قاری رضا المصطفیٰ ملے کہ ہمارے ماموں، ان کے ماموں تھے مولانا ارشد القادری صاحب، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، بولتے ہیں کہ الیاس قادری کو میں دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بولا فلاں کمرے میں چلے، میں وہاں چلا گیا، تو وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا، مطلب تو کراچی کہ ہم تم کو مطلب امیر بناتے ہیں اس طرح۔ پھر کچھ اور بھی مشورے ہوئے، تو آخر کار یہ کہ میں دعوت اسلامی کو میں نے قبول کیا اور میں نے کام جو مجھ سے ہو سکا وہ کوشش شروع کر دی، اور یوں اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت میں اکیلا ہی مجھے دیا تھا، نہ کوئی میری کوئی ورکنگ کمیٹی تھی، نہ کوئی باڈی تھی، نہ میرا ساتھ تھا۔ یعنی یوں سمجھو کہ یہ لے دعوت اسلامی سنبھال، تو جان تیرا کام جانے، یوں مجھے انہوں نے اٹھا کے دے دی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک منشور بھی انہوں نے کہا میں لکھ رہا ہوں، منشور بھی بعد میں دیا مجھے، لیکن وہ میں پڑھ بھی نہیں سکا، ہارڈ اردو اور باریک لکھائی تھی، تو میں پورا پڑھ نہیں پایا۔ پھر ہم نے وہ کام کو کام سکھاتا ہے، یوں کچھ دوستوں سے، وہ میرے پاس ایک گروپ تو تھا ہی دوستوں کا، یوں ہم لوگ مطلب چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بھی ہوا، اللہ پاک کی مدد سے، محبوب کی نظر سے یہ کام چلتا رہا، اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں، اور آج آپ یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ اور شروع کے میرے جو اسلامی بھائی تھے وہ بیچارے سب بڈھے بڈھے ہو گئے تقریباً، ابھی آپ دکھاتے رہے ہیں نا۔ یہ ان دنوں میں ان میں بعض تو بڑے فعال تھے، آپ بیچارے بوڑھے ہو گئے، سب میں بزرگی آ گئی۔ اس میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہوگی، دعوت اسلامی میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔
اللہ ان سب کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. اور بھی بہت ہیں, ہزاروں ہیں. یہ تو یہاں کراچی کے تھوڑے بہت آپ نے جمع کیے ہوں گے. کراچی میں خالی دعوت اسلامی تھوڑی ہے, یہاں بھی جو ہم نے جمع کیے, تو چونکہ اب گنجائش ہے کو بھی دیکھنی تھی, تو وہ چند اسلامی بھائیوں کا تو کوٹا ملا تھا ہمارے مجلس کو کہ اتنے اسلامی بھائی وہ مطلب سب وہ ادھر اسٹوڈیو میں بھی سمانے کا مسئلہ تھا. تو بھی ہمارے پاس ویسے قدیم ترین آپ کی جیسے کہ دعوت اسلامی کے یادگاروں میں ہمارے حاجی امتیاز موجود ہے 1981 کے, تو یہ ہمارے ایک سمجھے یہ بھی ایک یادگار ہی ہے. شعیب بھائی پیچھے موجود ہے, کہتے تھے 6 مہینے تھے دعوت اسلامی کو جب میں آیا, تو ہوئی تھی دعوت اسلامی کو. حاجی غلام نبی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ ہیں. ہاشم بھائی آئے ہوئے ہیں, بہت حاجی غلام شبیر تو ہیں ہی 83-84 کے. سید لقمان بابا ہمارے رکن شورا بابا, یہ بھی 83 کے ابتدائی ہیں بالکل. سید ابراہیم شاہ صاحب آپ کب آئے تھے؟ 83 میں. یہ رکن شورا حاجی شاہد, یہ بھی 83 کے ہی ہیں. یہ بھی تو اراکین شورا ہے ماشاءاللہ, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, مدنی کام کر رہے ہیں. حاجی عبد القادر, آپ بھی میرا خیال ہے 87 میں حاجی عبد القادر قادری, یہ 87 کے ہیں. اور بھی سلیم مون ہے, الطاف مون ہے, پرانے اسلامی بھائی, پرانے اور بھی کئی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں. تھوڑا وہ آپ کی آمد سے پہلے ان سب کے ان میں سے ایک تعداد کے نام وہ ان کے سن ہم نے آنر کیے تھے, مائک دیے تھے ان کو کہ یہ ذرا. یہ گنتی کے ہیں, ویسے ہزاروں ہیں, پرانے بھی ہزاروں, اگر ڈھونڈنے نکلے تو مل سکتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. اپنے جب پہلا اجتماع ہوا نا گلزار حبیب میں, مولانا اوکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی تذکرہ میں کر دوں. یہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب, انہوں نے بڑا احسان کیا. امر واللہ یہ ہمارے محسن ہیں, محسن دعوت اسلامی ہے. انہوں نے مجھے اپنی مسجد پیش کی کہ میری مسجد کو مرکز بناؤ. تو بہرحال یہ کہ وہاں ہمارے اجتماع ہفتہ وار شروع ہوئے, اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی وہاں سے سمجھو پروان چڑھی. یہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب کا احسان تھا. اور یہ ہمارے معاملات میں دخل بھی نہیں دیتے تھے, بالکل نہیں, کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. ہم جس طرح چاہتے تھے, جو چاہتے تھے, سمجھو کلی اختیارات جس کو بولتے ہیں نا, ہم کر رہے تھے. انہوں نے اپنی مسجد میں ہم کو یہ خود اجازت دی, اور مجھے مولانا کوکب نورانی صاحب کو حکم دیا کہ اس کو لکھ کر دو تائید. تو انہوں نے تائید لکھی, انہوں نے سائن کیے میری حمایت میں اور دعوت اسلامی کی حمایت میں کہ دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے, اہل سنت کی ہے, اس کا سب ساتھ دو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی وہ چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ گلزار ابھی تو اگر بہت چھوٹی پڑ گئی, اور وہ پھر فیضان مدینہ کی ترکیب بنی. اب تو سینکڑوں فیضان مدینہ دنیا میں بن گئے اللہ کی رحمت سے. میرا خیال ہے 786 کے آس پاس ہو گئے ہوں گے فیضان مدینہ دنیا بھر میں. دنیا بھر کے تو سر دنیا بھر کے ملا کر دنیا بھر میں ہو گئے ہوں گے, ہے نا انداز آئے. دنیا بھر میں تو اللہ کی رحمت ہے 786 سے زیادہ ہو گئے ہوں گے پاکستان اور دنیا بھر کے ملا کے الحمدللہ انشاءاللہ. یہ کہ بس میں نے کچھ بھی نہیں کیا, جو کچھ ہوا رب کے کرم سے ہوا, اس کے حبیب کی نظر سے ہوا, میرے غوث پاک کا صدقہ, میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فیضان ہے دعوت اسلامی. باقی جو بولے میں نے کیا تو بکری میں کرتی ہے, چھری کے نیچے آ جاتی ہے. میں نہ کرا بھائی, بلکہ بس وہ اللہ پر نظر رکھے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رب نے جو چاہا وہ ہوا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ اس کا کرم ہے کہ یہ لائن ہم کو عطا کر دی. ورنہ لوگ فلمی انڈسٹری میں ترقیاں کرتے ہیں, کوئی کھیل کے میدان میں اور اس فیلڈ میں کچھ مطلب نام کماتے ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا, اب وہ قبول بھی فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالس لیتے ہیں.